اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا، ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، اس کے گھر میں نند بھابی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں دیورانی جھٹانی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی، تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی، مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا، تو نماز کو چھوڑتا رہا، تو اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی، بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے، اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہا بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی اے ام دادا، اے میری بیوی تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپٹ کوئی نہیں دیکھا،
کہ آپ ایک ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے. آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مار دیتی. لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی. ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا. یہ تھے صحابہ. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی. ہمارے یہاں شیرسابادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے. اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے. ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے. انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا. ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. شیرسابادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے. نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ. سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا. بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا. ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا. بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیرزابادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں. سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے. ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے. غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے. اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے. تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجارت کی، بزنس کیا، اور اللہ نے برکت دی، ان کو بہت پیسہ کمایا. انہوں نے نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے. صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات نہیں. گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں. کسی کا کوئی پرسنل میٹر تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں. آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی. سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا. صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے. مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ. اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے.
کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے۔ ہو لوگوں، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا آپ نے فرمایا اے صہیب ربح